ہم سحری کرتے کیوں ہیں اور روزے کے دوران ہمیں کون سی ایسی دو چیزیں مینٹین رکھنی چاہیے، وہ ہم نے بات کرنی ہے۔ اس پہ بہت میجر ایشو ہوتا ہے کانسٹیپیشن کا، اس کو کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے سحری کے دوران، ایسی کون سی چیزیں ایڈ کر کے، تو اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سحری کے اجزاء کیا ہونے چاہیے۔ ٹوٹل ہمارے پاس یہ 5 چیزیں ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کاربوہائیڈریٹس کون سے لینے چاہیے، سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہمیں پروٹینس کون سی لینی چاہیے جو ڈائٹ ہے، اور تیسرے نمبر پہ فیٹس کون سے لے سکتے ہیں جن کے اندر کانٹینٹ ایسے فیٹس کا ہو جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جس میں LDL لیول کم ہو۔ اس کے بعد چوتھی چیز کون سے فروٹس اور ویجیٹیبلس یوز کر سکتے ہیں ہم سحری کے اندر، اور پانچویں چیز واٹر ہمیں کتنا یوٹیلائز کرنا چاہیے سحری کے دوران۔ دوسری چیز کون سی چیز آپ نے نہیں لینی۔ اس کے بعد افطار کے اندر کیا ہونی چاہیے۔ جو کھجوریں ہیں وہ سب سے بہترین ذریعہ ہیں اس چیز کا، کہ جب ہم کھجور کھاتے ہیں تو کھجور ہماری باڈی کو فوری طور پر گلوکوز پرووائڈ کرتی ہے۔ جی تو ناظرین، سحری میں خوراک کے اجزاء کیا ہونے چاہیے، روزے کے دوران اپنا واٹر کانٹینٹ کیسے مینٹین رکھا جائے، روزے کے دوران اپنا گلوکوز جو کانٹینٹ ہے اس کو بھی کیسے مینٹین رکھا جائے، اسی پر آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو میں ہوں ڈاکٹر اکبر، میں ایز اے میڈیکل آفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ روزے کے فوائد کیا ہیں۔ تو اگر ہم میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ریسرچ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو روزہ ہے وہ ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس کے کیا کیا فائدے ہیں؟ سب سے پہلے تو ویٹ لاس کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ بلڈ شوگر جو ہے وہ مینٹین رکھتا ہے، شوگر لیول جب مینٹین رہے گا تو ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے اس کو بڑا فائدہ مند قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انفلیمیشن کو ڈیکریز کرتا ہے، تو روزے سے انفلیمیشن بھی کم ہوتی ہے ہماری باڈی کے اندر۔ امریکن کینسر سوسائٹی جو ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ کینسر کا جو رسک ہے وہ بھی روزے کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اور جب انسولین ریزسٹنس کم ہوگی تو جو انسولین ہماری باڈی کے اندر پروڈیوس ہوتی ہے وہ اپنا فنکشن صحیح سے پرفارم کرے گی، جس سے ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی کیلوری ریسٹرکشن ہوتی ہے تو اس سے ایجنگ کو ڈیکریز کیا جا سکتا ہے۔ تو ایج بھی، یعنی کسی شخص کے کتنی دیر تک وہ زندہ رہے گا کوئی شخص، وہ عمر بھی انکریز کرنے میں یہ رول پلے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی وجہ سے ہمارے باڈی کے اندر ایک فیکٹر پروڈیوس ہوتا ہے جس کا نام ہے برین ڈیرائیوڈ نیوروٹرافک فیکٹر، اور اس کی وجہ سے ہماری برین کی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی روزہ رول پلے کرتا ہے۔ اس کے بعد LDL لیول بھی ڈیکریز کرتا ہے، جو لو ڈینسٹی لیپوپروٹینز ہیں یعنی کولیسٹرول لیول ہے وہ بھی روزے کی وجہ سے کم ہوتا ہے۔ یہ سارے وہ فوائد تھے روزے کے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سحری کے اندر ہماری خوراک کے اجزاء کیا ہونے چاہیے، ہم سحری کرتے کیوں ہیں اور روزے کے دوران ہمیں کون سی ایسی دو چیزیں مینٹین رکھنی چاہیے، وہ ہم نے بات کرنی ہے اس پہ۔ سب سے پہلی چیز تو واٹر کانٹینٹ آپ نے مینٹین رکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا ہمارا گلوکوز کانٹینٹ مینٹین رہنا چاہیے روزے کے دوران، اور یہ ساری چیزیں مینٹین رکھنے کے لیے ہماری جو ڈائٹ ہے وہ کیا ہونی چاہیے سحری کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک بڑا ہی بہت میجر ایشو ہوتا ہے کانسٹیپیشن کا، اس کو کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے سحری کے دوران، ایسی کون سی چیزیں ایڈ کر کے، تو اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سحری کے اجزاء کیا ہونے چاہیے۔ تو پہلی چیز جو ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ ہائی پروٹین ڈائٹ ہونی چاہیے۔ یہ ہائی پروٹین ڈائٹ کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ پروٹین جو ہے وہ اگر ہماری باڈی کے اندر ہوگی تو اگر کاربوہائیڈریٹس ہماری باڈی کے ختم بھی ہو جاتے ہیں روزے کے دوران، تو پروٹین جو ہے وہ اسٹور ہوئی ہوتی ہے، وہ بریک ڈاؤن ہوگی اس کی، اور جب بریک ڈاؤن ہوگی تو اس سے گلوکوز پروڈیوس ہوگی تو وہ ہماری باڈی کو انرجی پرووائڈ کرے گی۔ تو ہائی پروٹین ڈائٹ میں کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے سحری کے اندر؟ سب سے پہلی چیز ہم انڈے کھا سکتے ہیں، دودھ کی بنی ہوئی چیزیں ہم لے سکتے ہیں، فش وغیرہ لے سکتے ہیں، لیگیومز یعنی جو مٹر ہو گیا، جس طرح جو پھلی دار چیزیں ہیں وہ چیزیں لے سکتے ہیں، نٹس وغیرہ یوز کر سکتے ہیں، دہی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے، تو یہ جو پروٹین ہے یہ ہمیں جب ہمارا گلوکوز ختم بھی ہو جاتا ہے پھر بھی گلوکوز میں کنورٹ ہو کے ہمیں انرجی پرووائڈ کرے گی۔ دوسری چیز کیا ہونی چاہیے؟ دوسری چیز جو کاربوہائیڈریٹس کے لیے ہمیں چیزیں لینی چاہیے، کیونکہ پروٹین تو ہم لیں گے لیکن کاربوہائیڈریٹس ہمارا جو سٹارٹ کا ٹائم ہوتا ہے روزے کا، اس میں ہمیں جو انرجی پرووائڈ کرتا ہے وہ کاربوہائیڈریٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اس میں بارلے کا یوز کر سکتے ہیں، ہم اوٹس یوز کر سکتے ہیں یعنی دلیا وغیرہ۔ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس فیٹس کون سی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں اس میں مینلی 3 چیزیں ہوتی ہیں، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس۔ تو کاربوہائیڈریٹس میں نے بتا دیا، بارلے اوٹس وغیرہ کا یوز کریں، دلیا وغیرہ کھائیں، پراٹھے وغیرہ سے اجتناب کریں، کوشش کریں، کیونکہ پراٹھا جو ہے اس میں جو فیٹ کنٹینٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں جو موسٹلی فیٹ ہوتا ہے جو پراٹھے ہم یوٹیلائز کرتے ہیں وہ موسٹلی کوئی ہیلدی فیٹس نہیں ہوتے، وہ LDL VLDL ہوتے ہیں، اور یہ نقصان دہ کولیسٹرول ہوتا ہے ہمارے لیے، اور یہ ہماری باڈی کو افیکٹ کرتا ہے بلڈ ویسلز کے اندر، تو ڈیمیج کرے گا۔ تو پراٹھوں سے اجتناب کرنا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کے لیے بارلے اوٹس وغیرہ یا بریڈ، جو بران بریڈ وغیرہ یا کچھ بھی، وہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ پروٹینس کے لیے میں نے بتا دیا کیا چیزیں یوز کرتے ہیں. فیٹس میں ہم کیا یوز کر سکتے ہیں؟ فیٹس کے لیے جو نٹس ہیں جن کے اندر تھوڑا بہت فیٹ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. جن سیڈس ہوتے ہیں ایووکیڈوس یوز کر سکتے ہیں فیٹ کانٹینٹ کے لیے. تو 3 چیزیں تو ہو گئیں، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور پروٹینس. چوتھی چیز جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہے فروٹس اور ویجیٹیبلس کون سے یوز کرنے چاہیے. ہمیں فروٹس اور ویجیٹیبلس وہ یوز کرنی چاہیے جس میں واٹر کنٹینٹ زیادہ ہے. اگر ہم بات کریں واٹر میلن کی تو اس کا بڑا فائدہ ہے سحری کے دوران، 92% اس کے اندر واٹر ہوتا ہے. بات کریں کوکمبر کی تو اس کے اندر 95% واٹر ہوتا ہے. اسٹرابریز کی بات کریں تو اس میں 92% واٹر ہوتا ہے. اس کے بعد بند گوبھی کی بات کریں تو 96% اس کے اندر واٹر ہوتا ہے. پائن ایپل کے اندر 87% ہوتا ہے اور ایپل کے اندر 85%. تو یہ وہ پھل ہیں جن کا استعمال کرنا چاہیے سحری میں تاکہ وہ ہمارے واٹر کنٹینٹ کو مینٹین رکھیں ڈیورنگ فاسٹنگ. اس کے بعد لاسٹ چیز پانی سب سے امپورٹنٹ ہے. کتنا پانی یوٹیلائز کرنا چاہیے نارملی؟ تو ہمارے پاس 60 اونسز یا پھر 2 لیٹر واٹر ایٹ لیسٹ ہمیں سحری کے دوران یوز کرنا چاہیے ٹوٹل، چاہے وہ کھانا کھاتے دوران یوز کریں یا کھانا کھانے کے بعد یوز کریں، کھانا کھانے سے پہلے یوز کریں. سحری کے دوران 2 لیٹر واٹر لازمی یوز کرنا چاہیے. اور اگر سمپل واٹر اتنا زیادہ آپ یوٹیلائز نہیں کر سکتے تو بیٹر یہی ہے کہ آپ کوکونٹ واٹر کا استعمال کریں. کوکونٹ واٹر بہت زیادہ مفید ہے آپ کے لیے سحری کے دوران. ٹوٹل ہمارے پاس یہ 5 چیزیں ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز کاربوہائیڈریٹس کون سے لینے چاہیے. سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہمیں پروٹینس کون سی لینی چاہیے جو ڈائٹ ہے. اور تیسرے نمبر پہ فیٹس کون سے لے سکتے ہیں جن کے اندر کانٹینٹ ایسے فیٹس کا ہو جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، جس میں LDL لیول کم ہو. اس کے بعد چوتھی چیز کون سے فروٹس اور ویجیٹیبلس یوز کر سکتے ہیں ہم سحری کے اندر. اور پانچویں چیز واٹر ہمیں کتنا یوٹیلائز کرنا چاہیے سحری کے دوران. تو یہ 5 چیزیں ہماری ڈائٹ کا حصہ ہونی چاہیے لازمی سحری کے دوران. اس کے بعد کانسٹیپیشن، جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ کانسٹیپیشن کا آتا ہے. پہلے تو ہمیں ڈائنامکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے جو ایک ڈائٹ ہوتی ہے اس کو اورل کیوٹی سے لارج انٹسٹائن تک پہنچتے پہنچتے کوئی 8 سے 10 گھنٹے لازمی چاہیے ہوتے ہیں. لیکن کون سی ایسی ڈائٹ ہم یوز کریں جس سے ہماری جو گٹ کی موٹیلٹی ہے، جو گیسٹرک موٹیلٹی ہے وہ نارمل رہے تاکہ وہ جو فوڈ ہے وہ آسانی سے ٹریول کر سکے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے ہائی فائبر ڈائٹ ہم نے یوز کرنی ہے. ہائی فائبر ڈائٹ سے کیا مراد ہے؟ ہائی فائبر ڈائٹ ایسی ڈائٹ جس کے اندر ڈائٹری فائبرز کی کوانٹٹی زیادہ ہو. فار ایگزامپل اگر ہم کیلے کی بات کریں تو آپ بناناز کا یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوکمبر یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بند گوبھی یوز کر سکتے ہیں. آپ لیفی ویجیٹیبلس یوز کر سکتے ہیں جو پالک جیسے ہوگی اس طرح کی، کیونکہ ڈائٹ ہے اس کے اندر آئرن کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. اور اگر ہم اس کی بات کریں تو کانسٹیپیشن کے اندر سب سے پہلے آپ کے پاس ہائی فائبر ڈائٹ ہونی چاہیے. دوسری چیز کون سی چیز آپ نے نہیں لینی؟ چائے اور کافی وغیرہ اس سے آپ نے دور رہنا ہے سحری کے دوران. کیفین جن کے اندر ہوتی ہے، جیسے آپ کولڈ ڈرنکس کی بات کرتے ہیں تو کولڈ ڈرنکس میں بھی کیفین ہوتی ہے، تو یہ چیزیں نہیں لینی. کیوں؟ یہ کیا کاز کرتی ہیں؟ یہ آپ کو وقتی طور پہ تو لگے گا کہ آپ کو ہائیڈریشن پرووائڈ کر رہی ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا کریں گی کہ جیسے ہی آپ کا گلوکوز کانٹینٹ کم ہوگا، فاسٹنگ کو تھوڑا سا ٹائم ہو گیا ہوگا، تو یہ آپ کا جو بلڈ کے اندر واٹر کانٹینٹ ہے اس کو کیا کریں گی؟ سک کر لیں گی. تو آپ کی ڈی ہائیڈریشن کاز کریں گی الٹیمیٹلی. تو ڈی ہائیڈریشن کاز ہوگی، آپ کا یورین کانٹینٹ زیادہ ہوگا، تو اس کا نقصان ہے چائے کا اور کیفین کا. اس کے بعد سالٹی چیزیں نہیں لینی. نمک کا زیادہ استعمال نہیں کرنا سحری کے اندر. نمک بھی وہی سیم میکانزم ہے اس کا کہ جب نمک آپ کی باڈی کے اندر ریموو ہونے کی کوشش کرتا ہے ساتھ واٹر کو بھی لے جاتا ہے اپنے ساتھ. تو جب نمک کے ساتھ واٹر ریموو ہوگا تو پانی کی کمی کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر ڈی ہائیڈریشن کاز ہوگی. تو کانسٹیپیشن سے کیسے بچا جائے؟ ایک تو ہماری جو ڈائٹ میں نے 5 چیزیں بتائی ہیں وہ یوز کریں. دوسرا ہائی فائبر ڈائٹ لینے کی کوشش کریں. تیسرے نمبر پہ ٹی اور کیفین وغیرہ سے اجتناب کریں. اور چوتھی چیز ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے کہ ہم نے سالٹی چیزوں کا استعمال کم کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ سالٹ سے دور ہیں. اس کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی سحری کے اندر کن کن چیزوں کا استعمال کرتے تھے؟ اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ اگر ویجیٹیبلس یوز کرتے تھے وہ لیفی ویجیٹیبلس یوز کرتے تھے، جیسے پالک وغیرہ ہو گئی، جو پتوں والی جو سبزیاں ہیں موسٹلی ان کا استعمال کرتے تھے. گرینز کا استعمال کرتے تھے، جو آپ کے پاس دالیں وغیرہ ہو گئیں یا پھر جو آپ کے پاس نٹس وغیرہ ہو گئے اس کا یوز کرتے تھے. میٹ کا یوز کرتے تھے، جیسے میٹ جو ہے یہ پروٹین ڈائٹ کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہے، تو یہ ہمیں تب انرجی دے گی جب ہمارے کاربوہائیڈریٹس کا ذخیرہ ہوگا ہماری باڈی کے اندر، وہ ختم ہو جائے گا تو پھر پروٹینز ہمیں پرووائڈ کریں گی ڈائٹ انرجی. اس کے بعد فروٹس بھی یوز کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں وہ یوز کرتے تھے. اس کے بعد افطار کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ اب ہوتا پتہ کیا ہے کہ جب ہم پورا دن ہماری باڈی کے اندر ہم نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے تو واٹر کنٹینٹ کم ہو چکا ہوتا ہے جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے علاوہ گلوکوز کنٹینٹ بھی کم ہو رہا ہوتا ہے.
اب ہمیں افطاری میں کیا چیزیں لینی چاہیے؟ ہمیں افطاری میں بہت جلد ہائی فائبر ڈائٹ، ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ نہیں لینی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں کیا چیز استعمال کرنی چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے وہ چیز یوز کرنی چاہیے جو ہمیں فوری طور پہ گلوکوز پرووائڈ کرے. اور ہمارے پاس جو کھجوریں ہیں وہ سب سے بہترین ذریعہ ہیں اس چیز کا، کہ جب ہم کھجور کھاتے ہیں تو کھجور ہماری باڈی کو فوری طور پر گلوکوز پرووائڈ کرتی ہے. باقی جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ ان کی بریک ڈاؤن ہوگی تو گلوکوز ملے گی، تو اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن جو کھجوریں ہیں اس میں ہوتے ہی گلوکوز ہے، تو گلوکوز ہماری باڈی میں فوری ہمیں مل جاتی ہے. اس کے علاوہ سوپس وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے، ہمیں ویجیٹیبل سیلڈ کا استعمال کرنا چاہیے، براؤن رائس یوز کر سکتے ہیں، اوٹ میل یوز کر سکتے ہیں، چکن سوپ یوز کر سکتے ہیں، فیٹی فش یوز کر سکتے ہیں، اور میٹ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں افطاری میں گرین ٹی کا استعمال ضرور کریں. تو گرین ٹی سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو گیسٹرک موٹیلیٹی ہے وہ نارمل ہو جائے گی، اور آپ کا کانسٹیپیشن کا ایشو بھی ریزالو ہو جائے گا. آپ کی موٹیلیٹی نارمل ہو کے آپ کے ڈائجیشن بھی نارمل ہو جائے گی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں ناظرین کہ ہمیں اپنی سحری کے اندر کیا کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے. پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھی آج کے اس کے اندر ویڈیو کے اندر کہ ہمیں روزے کے فائدے کیا کیا ہیں. تو روزہ رکھنے سے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے ہماری باڈی کا جو میٹابلزم ہے اس کو تھوڑا آرگنز کو ہیل کرنے کا ٹائم ملتا ہے. جیسے ہر چیز کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے ریسٹ چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح ہماری باڈی کے آرگنز کو بھی بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے ریسٹ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ جو فاسٹنگ ہے، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ دراصل ہمارے لیے ہیلنگ پیریڈ ہوتا ہے ہمارے آرگنز کے لیے. تو بینیفٹس کیا کیا ہیں ریسرچ سے جو ثابت ہو چکے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد سحری میں کیا کیا اجزاء ہونے چاہیے جو ہمارے پورے دن کے واٹر کنٹینٹ کو، کاربوہائیڈریٹ کے کنٹینٹ کو، ہمارے گلوکوز کے کنٹینٹ کو مینٹین رکھیں گے. اس کے بعد ہمیں کانسٹیپیشن سے بچنے کے لیے کیا کیا ڈائٹ استعمال کرنی چاہیے اور کون کون سی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، وہ ہم نے بات کی. اور اس کے بعد ہم نے بات کی افطاری کے اوپر کہ افطاری میں ہم نے ڈائریکٹ جو آپ کے پاس را کیلوریز ہیں ان کی طرف نہیں دوڑنا چاہیے. ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. پانی جو یوز کر سکتے ہیں ہم زیادہ گلوکوز والا نہ ہو، سوپ یوز کر سکتے ہیں، کھجوریں یوز کر سکتے ہیں، ویجیٹیبلس یوز کر سکتے ہیں، میٹ یوز کر سکتے ہیں. تو افطاری میں یہ کانٹینٹس ہونے چاہیے. جی تو ناظرین، امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. دیٹس آل فرام ٹوڈیز ویڈیو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.